बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक़ से सरअंजाम देता है, उसे बड़ी ही दिलचस्पी से सरअंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हज़रत सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दरसी इखलाक दे रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़े वो नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी, तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने कि तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। उन 5 अमालों में, उन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन कौन से थे। उन्होंने कहा, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। ये 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो तो। सिर्फ दुनिया की ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला इस घर का रिज़्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, और अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करना का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। मखलूक है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वाहिदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिज़्क का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाज़े उस घर पर खोल देता है। हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिब ज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर, शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो उन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज़्ज़त बढ़ाने के असबाब पैदा करता है। दूसरा फरिश्ता उसका रिज़्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत, आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फ़ायदेमंद अमल है कौन सा? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया,
وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں، تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی تو کندھے میں بوریاں لاد لاد کے لائے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسائیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درست سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے۔ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ چل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر، کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت؟ پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے۔ اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھا پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ جہاں عورت چیخ رہی تھی تو حضرت عمر باہر اسے بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے
اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا، یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ فوراً قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ او بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے بھی استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا۔ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ہرگز کوئی کھانا حلال کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا۔ چوتھا کام، والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، والدین وہ ہستیاں ہیں جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اسی لیے ان کی خدمات کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پانچواں کام، نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی کا فرمان ہے، نماز میں سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین و اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔